کسی ملک کے انتہائی اہم رازوں کو خفیہ طور طریقوں سے حاصل کرنا جاسوسی کے زمرے میں آتا ہے۔ مختلف ملک ایک دوسرے کے خلاف جو معلومات اور اعداد و شمار اکٹھے کرتے ہیں، ان میں 80% تو انہیں کھلے ذرائع ابلاغ میں ریڈیو، اخبارات، جرائد سے حاصل ہوتی ہیں۔ سیاسی اور اسٹریٹجک معلومات سفیروں اور ملٹری اتاشیوں سے مل جاتی ہیں، لیکن انتہائی حساس اور اہم انفارمیشن ان باقی ماندہ 20% میں پوشیدہ ہوتی ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے جاسوس یا ایجنٹ بھرتی کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں جاسوسی کا فعل ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری سمجھا جاتا ہے، بلکہ آج کل تو ایک خود مختار ریاست کی بقا ہی جاسوسی اداروں کی بدولت سے ہوتی ہے۔ یہ ادارے انگریزی کے ایک مقولے "ٹو فار وارن از ٹو فار آرم" پر یقین رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے تحت ہر ملک کو حالت جنگ میں حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دشمن ملک کی جاسوسی کرے۔ 1907 کے ہیگ کنونشن آرٹیکل 29 میں جاسوس کی کچھ یوں تعریف کی جاتی ہے: "A person can be considered a spy only when he is collecting information clandestinely or under false pretenses. A uniformed soldier in enemy territory, for example, is not spy, but if he wears civilian clothes to collect information, he is a spy." جاسوسی کا پیشہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ سکندر اعظم اپنے دشمنوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے جاسوسوں سے مدد لیتا تھا۔ قدیم مصر کے فرعون توتن خامن کی وفات 1324 قبل مسیح کے بعد اس کی بیوہ ملکہ نے ہمسایہ ملک کے بادشاہ کو خط لکھا کہ مجھے اپنا ایک بالغ بیٹا بھیج دو، میں اس کے ساتھ شادی کر کے اسے مصر کا بادشاہ بنانا چاہتی ہوں۔ لیکن اس بادشاہ نے بیٹی کی بجائے ایک جاسوس کو مصر روانہ کیا تاکہ وہ ملکہ کی پیشکش کی حقیقت کا پس منظر جان سکے۔ اسی طرح چنگیز خان نے بھی 12ویں صدی میں اپنے ذہین جاسوس کی مدد سے ایشیا کے بیشتر ممالک کو رون ڈالا۔ سیکریٹ سروسز یا جاسوسی ادارے ایک ملک کے حساس دستاویز یا تنصیبات کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کے لیے ایجنٹ بھرتی کرتے ہیں، جنہیں وہ اپنی مخصوص زبان اسسٹ یا سورس کہتے ہیں۔ یوں ان خفیہ اہلکاروں کا ایک جال یا نیٹ ورک ٹارگٹ ملک میں پھیلایا جاتا ہے۔ متعلقہ ملک میں ایجنسی کا ایک شخص، جسے اسٹیشن چیف کہتے ہیں، ان ایجنسیوں سے معلومات اکٹھی کر کے اپنے ملک بھیجتا رہتا ہے۔ ایجنٹوں کی بھرتی مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ اکثر افراد پیسوں کی لالچ میں آ کر ان کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن کچھ نظریاتی یا مذہبی وابستگی جذبے سے سرشار رضاکارانہ طور پر کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے جاسوس کو واک ان جاسوس کہتے ہیں، کیونکہ انہیں کسی قسم کی ترغیب یا لالچ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو تو بلیک میل یا ڈرا دھمکا کر پھنسایا جاتا ہے، لیکن یہ طریقہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھرتی کرنے والا شخص ایک تو غیر ملکی سرزمین پر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ جسے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی بھی وقت مقامی پولیس اسٹیشن پہنچ کر حکام کو ساری صورتحال بتا سکتا ہے۔ کور جاسوس عموماً مختلف بیس بدل کر کام کرتے ہیں۔ وہ ٹارگٹ ملک میں صحافی، تاجر یا سفارتکار کی حیثیت میں خفیہ سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک سفارتکار اگر جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے سفارتی مدافعت کی وجہ سے گرفتار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس متعلقہ ملک اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک سے باہر جانے کا حکم دے دیتا ہے، لیکن عام افراد کو اس جرم کی کڑی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ جدید دور میں جاسوسی آلات اور انٹیلیجنس ڈیٹا چھپانے کے لیے نت نئے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جاسوسی آلات میں زیادہ تر منی ایچرز، ریڈار، ٹرانسمیٹرز، کیمرے، ویڈیو کیمرے، ٹیپ ریکارڈر، مائکروفون وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ خفیہ رپورٹ یا ڈیٹا کو مائکرو ڈاٹ میں تبدیل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے۔ مائکرو فوٹوگرافی کے ذریعے ایک پورے صفحے کی عبارت کو ایک باریک نقطے میں بدل دیا جاتا ہے۔ اب یہی نقطہ ایک عام خط کی عبارت میں چسپاں کر کے بھیج دیا جاتا ہے، جسے کوئی بھی بآسانی دریافت نہیں کر سکتا۔ مائکرو فلمز عام گھریلو استعمال کی چیزوں مثلاً ریزر، لیپ ٹاپ وغیرہ میں چھپا کر رکھی جا سکتی ہیں۔ جاسوسی خطوط ایسی روشنائی سے لکھے جاتے ہیں جو عام طور پر نظر میں کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ اسے لیبارٹریز میں باقاعدہ کیمیکل کی مدد سے ڈیویلپ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ہر ملک میں ایک شعبہ انسداد جاسوسی ہوتا ہے جو غیر ملکی جاسوسوں کی خفیہ سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی ان کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے اور بالآخر پکڑے جاتے ہیں۔
اگر اس شعبے کو کسی جاسوس کے ٹھکانے کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کے بیڈ روم میں خفیہ آلات نصب کر دیتے ہیں، جس میں ایسے ننھے منھے کیمرے ہوتے ہیں جو گپ اندھیرے میں بھی تصاویر اتار لیتے ہیں۔ ان میں انفراریڈ لائٹ استعمال ہوتی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ انفراریڈ مائکروسکوپس جو امریکہ نے ویتنام کی جنگ میں استعمال کیے تھے، اس کی مدد سے اندھیرے میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ کوڈز اور سائفرز، خفیہ مراسلز اور اطلاعات کے لیے جاسوسی کوڈز اور سائفرز استعمال کی جاتی ہیں۔ وہ خفیہ پیغامات میں عام الفاظ کی جگہ ہند سے اشکال یا الٹے حروف تہجی استعمال کرتے ہیں، جو دیکھنے میں بے معنی تحریر ہوتے ہیں اور کسی دوسرے شخص کو سمجھ بھی نہیں آتا اور اس کی عقل سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اس کوڈ کو بآسانی توڑا نہیں جا سکتا۔ کوڈ یا سائفر کوڈ کے لیے متعلقہ ایجنسیوں کے پاس کی ہوتی ہے۔ کوڈ کو پڑھنے یا توڑنے کے عمل کو جاسوسی اصطلاح میں ڈی کوڈ کہتے ہیں۔ یہ عمل جدید دور میں کمپیوٹر سے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سائفر خفیہ پیغامات کو پیچیدہ اور پراسرار بناتا ہے، اگر یہ چیز دشمن کے ہاتھ لگتی ہے تو وہ اسے پڑھنے کے لیے پہلے سے اس کے متعلقہ کی دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے کام کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیاں ایسے اشخاص کو بھرتی کرتی ہیں جن کو کوڈ بریک کرنے آتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانوی سیکرٹ ایجنسی نے جرمنی کے پکڑے گئے خفیہ پیغامات کو توڑنے کے لیے 5,000 ڈی کوڈر بھرتی کیے، جو روزانہ 2,000 کو ڈی کوڈ کرتے اور ان کا عقدہ کھولتے۔ 1941 میں امریکی سائفر ایکسٹینشنز نے جاپان کے ایک خفیہ پیغام کو ڈی کوڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس میں ایک امریکی بحری اڈے پر حملے کا ذکر تھا، مگر وہ اڈے کا نام اور حملے کی صحیح تاریخ اور وقت معلوم نہ کر سکے۔ پھر جاپانیوں نے 7 دسمبر کو پرل ہاربر ہوائی جزیرے پر اچانک حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا، جس میں 2300 امریکی ہلاک ہو گئے، اور یوں امریکہ کو مجبوراً جنگ عظیم دوم میں شامل ہونا پڑا۔ اور کوڈ بریک کرنے کے فن میں ہربرٹ واسبورن کا نام اول جنگ عظیم میں بے حد مشہور ہوا۔ اس نے جنگ عظیم اول میں امریکیوں کے لیے کام کیا۔ غیر ملکی انٹیلیجنس مواد پڑھنے کے لیے اس نے یو ایس آرمی میں ایک بلیک چیمبرز کے نام سے قائم کیا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جاسوس بظاہر اپنے ملک سے فرار ڈیفیکٹ ہو کر دشمن ملک میں سیاسی پناہ لے لیتے ہیں اور پھر انہی کے لیے اپنے ملک کے خلاف جاسوسی کرنے لگتا ہے۔ در حقیقت وہ ڈبل ایجنٹ ہوتا ہے۔ وہ میزبان ملک کے راز بآسانی چوری کر کے اپنے ملک بھیجتا رہتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے افراد پر میزبان ملک اعتبار نہیں کرتا۔ اسے جھوٹ موٹ کے راز اور انفارمیشن دے کر ورگلایا جاتا ہے اور وہ اپنے ملک کی انٹیلیجنس سروس کو یہ جعلی معلومات دے کر کنفیوز کرتا ہے۔ ایسے شخص کو جو دشمن ملک میں پناہ لیتا ہے انگریزی کی اصطلاح میں ڈیفیکٹر کہتے ہیں۔ ایک قدیم چینی سپہ سالار سن ٹیوز نے 14ویں صدی عیسوی میں اپنی کتاب فن حرب دی آرٹ آف وار میں سب سے پہلے ڈبل ایجنٹ کے متعلق لکھا۔ اس نے اس قسم کی جاسوسی کے لیے ڈومڈ اسپائز یعنی تباہ شدہ جاسوس کا لفظ استعمال کیا۔ ہیرولڈ فلپی نے 1930 کی دہائی میں برطانوی سیکرٹ سروس MI6 کا ایجنٹ تھا۔ اس نے 3 سال اس ادارے میں جاسوسی کے مختلف آپشنز اور سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ اپنے کیریئر کے دوران اس کا روسی جاسوسی ادارے KGB کے ساتھ درپردہ رابطہ قائم ہوئے اور وہ ڈبل ایجنٹ بن گیا۔ کچھ عرصہ بعد 1970 میں فرار ہو کر ماسکو پہنچا، جہاں اسے سیاسی پناہ مل گئی۔ روسیوں نے اس برطانوی جاسوس کا والہانہ استقبال کیا، اسے پینشنز اور رہنے کے لیے عالیشان بنگلہ دیا۔ اس کے علاوہ اسے اعلیٰ ترین روسی اعزاز بھی عطا کیا گیا۔ اس واقعے سے 18 سال قبل برطانوی شاہ جارج پنجم نے اسے آرڈر آف دی برٹش امپائر عطا کیا۔ اولینگ کوڈنگبسکی لندن میں KGB کا اسٹیشن چیف تھا۔ وہ برطانیہ میں روس کے لیے خفیہ سرگرمیوں میں ملوث رہا تھا، لیکن 1966 کے بعد وہ برطانوی سیکرٹ سروس کے لیے بھی اپنے ہی ملک کے خلاف جاسوسی کرنے لگا۔ وہ سوویت سسٹم سے سخت بیزار ہو چکا تھا۔ 1985 میں اس نے اچانک سیاسی پناہ کے لیے برطانوی حکام سے رجوع کیا، کیونکہ وہ KGB کے دیگر کرندوں کی نظر میں آ چکا تھا جو اب اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس نے بعد میں KGB کے متعلق اپنی یادداشتوں پر ایک کتاب شائع کی، آرکیڈی شیوچنکو
اقوام متحدہ میں روسی مشن کی طرف سے بطور انڈر سیکرٹری جنرل کام کر رہا تھا۔ اسی دوران میں سی آئی اے کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا اور کچھ عرصہ بعد 1984 میں ایک روز اس نے روسی مشن سے نکل کر نیو یارک میں سی آئی اے کے آفس میں پناہ لے لی۔ یہ شخص روسی تاریخ میں سب سے اعلیٰ ترین عہدیدار تھا جس نے فرار ہونے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ چھوٹے موٹے سرکاری اہلکار تو اکثر مغرب فرار ہوتے رہتے ہیں۔ آرکیڈی نے بھی امریکہ سے ایک کتاب شائع کی، بریک ود اے ماسکو، جس نے لاکھوں ڈالر بزنس کیا۔ جاسوسی اداروں کا ماضی ہمیشہ خونی رہا ہے۔ زمانہ جنگ میں جاسوسی اپنی خفیہ سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن امن کے وقت بھی یہ لوگ فارغ نہیں بیٹھتے۔ یہ لوگ اپنے ملک کی مخالفین کی قتل و غارت گری کرتے ہیں، خاص کر سر جنگ کے خاتمے کے بعد واٹس پیکٹ اور نیٹو کے ملک ایک دوسرے کے اہم سیاسی لیڈروں کو خفیہ ہتھیار سے قتل کرتے ہیں۔ مثلاً امریکی سی آئی اے کیوبا کے صدر فیڈرل کاسٹرو کا نام قاتلانہ حملے میں جو ناکام ہوا۔ ایک بار انہوں نے کسی طرح اس کے مخصوص سگار میں خطرناک بیکٹیریا انجیکٹ کر دیا۔ دوسری مرتبہ جب وہ سمندر میں تیراکی کر رہا تھا تو ربڑ کی ایک ٹیوب میں طاقتور بم نصب کر کے اس کی طرف بہا دیا گیا، جو اس کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے رہ گیا، ورنہ اس کے پرخچے اڑ جاتے۔ یہ بلغاریہ کا ایک سیاسی مخرف برطانیہ فرار ہو گیا۔ جارجی مارکوف نے ایک بار پھر بی بی سی سے اپنے ملک کی قیادت پر سخت تنقید کی تو بلغاریہ کی سیکرٹ سروس نے اسے اٹھا لیا۔ 1969 میں لندن میں ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنی گردن میں سخت چبھن محسوس کی۔ اس نے مڑ کر دیکھا کہ ایک شخص چھتری کھولے تیزی سے ایک گلی میں غائب ہو گیا۔ مارکو فوراً ہسپتال پہنچا۔ وہ 3 دن سخت بخار میں مبتلا رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کے قاتل نے ایک مخصوص قسم کی چھتری کی نوکیلی سائڈ سے ایک چھرا فائر کیا تھا جو ایک مہلک زہر سے بھرا ہوا تھا۔ کمیونسٹ روس کی خفیہ سروس کے جی بی کے ایجنٹ بعض اوقات اپنے ہدف کو ختم کرنے کے لیے اسے نارمل سگریٹ کیس میں ایسا سگریٹ رکھتے ہیں جسے سلگا کر وہ کچھ دیر بعد پیتے ہیں، پھر ایک مخصوص وقت کے بعد سگریٹ کا رخ اس شخص کی طرف کر دیتے ہیں۔ سگریٹ کے جلتے ہوئے دھانے سے ایک انتہائی باریک سوئی جس میں سائنائڈ زہر بھرا ہوتا ہے نکل کر اپنے ٹارگٹ کے بدن میں پیوست ہو جاتی ہے، جس سے وہ آنن فانن وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کے جی بی کی لیبارٹری میں تیار شدہ اس زہر کو دنیا کی کوئی لیبارٹری مقتول کے جسم سے پوسٹ مارٹم کے دوران برآمد نہیں کر سکتی۔ جاسوسی کے پیشے میں سنسنی خیز وہ تمام تر سمانات موجود ہوتا ہے جو ایک افسانہ، ناول یا فلم میں دکھایا جاتا ہے۔ ایک امریکی مصنف نے 19ویں صدی میں اس موضوع پر پہلا ناول دی اسپائی لکھا، لیکن اس قسم کے ناولوں نے 19ویں صدی کے آخری سالوں میں بڑی شہرت حاصل کی۔ دنیا کے چند بہترین مصنف بذات خود جاسوسی کے پیشے سے منسلک رہ چکے ہیں۔ مثلاً مشہور زمانہ فلم دی جیمز بانڈ کے خالق لین فیڈنگ جنگ عظیم دوم کے دوران برطانوی نیول انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا تھا۔ جان لی کیری جو متعدد عالمی شہرت یافتہ جاسوسی ناولوں کا مصنف ہے، برطانوی جاسوسی ادارے MI5 اور MI6 میں ملازمت کر چکا ہے۔ ہالی ووڈ نے ان دونوں مصنفین کی تحریروں کو کامیاب ترین فلموں میں ڈھال کر عالمی سطح پر پیش کر کے کروڑوں ڈالر کمائے۔ اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھ کر خوب دولت کمائی۔ بہرحال جو بھی ہے، جاسوسی کا شعبہ ایک تھکا دینے والا عمل ہے، بہرحال اس کے ساتھ ایک ملک کی ساکھ قائم ہو جاتی ہے۔